عبداللہ بن سلام مسلمان ہو چکے تھے، یہودیوں کے عالم تھے بہت بڑے، وہ نہیں یا رسول اللہ رجم کا حکم بھی ہے، قصاص کا بھی ہے، رجم کا حکم اس میں ہے، قصاص کا بھی ہے اس میں حکم، کہ جھوٹ بول رہا ہے، آؤ ان کے مدرسے میں چلتے ہیں۔ یہودیوں کو بولتا میں سچا ہوں، میں جہاں بھی جاؤں گا مسلمان جھوٹ نہیں بولیں گے۔ یہ اس وقت اس کا ذہن یہودیوں کا بھی تھا کہ میں جہاں بھی جاؤں گا مسلمان اپنے مسلمان کی رعایت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، سچا فیصلہ کریں گے۔ آج ہمارے پاکستان میں بھی یہی چل رہا ہے، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ امیر بندہ ہو تو رات کے 12 بجے بھی عدالتیں کھل جائیں گی، ایسے ہی ہے نا؟ امیر آدمی ہو تو رات کے 12 بجے بھی عدالتیں کھل جائیں گی، چھٹی کے دن بھی عدالت کھل جائے گی۔ غریب بندہ ہو تو رول رول کے ساری زندگی مر جائے گا، اس کے لیے فیصلہ نہیں آئے گا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماعون للکذب، زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو، اکالون للسحت، اور زیادہ کھانے والے ہیں حرام کو۔ فَإِن جَاءُوكَ، پس اگر وہ آئیں آپ کے پاس، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، پس آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان، او اعرض عنہم، یا اعراض کریں ان سے، وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ اعراض کریں ان سے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور کیسے وہ فیصلہ کرواتے ہیں آپ سے، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر وہ پھرتے ہیں اس کے بعد، وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہی لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی علیہ السلام کے دور میں نا، بلکہ قریب قریب تحریف انہوں نے زیادہ شروع کر دی تھی۔ یہودی اپنی کتاب میں تحریف کیا کرتے تھے، اور اس تحریف میں جو بڑا آدمی ہوتا یعنی پیسے کے لحاظ سے، اس کے لیے حکم اور بنا دیا کرتے تھے، اور جو غریب ہوتا اس کے لیے حکم اور بنا دیا کرتے تھے۔ اس کو تو بالکل کتاب کے مطابق اس کو جو ہے سزائیں بھی دیتے اور سارے حکم اس کے اوپر چلاتے، اور جو امیر جو ہے ہوتا اس کے لیے حکم اپنے پاس ہی بنا بنو کے پیش کر دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی امیر آدمی سے گناہ ہو گیا نا، زنا والا، اس کو صرف منہ کالا گولا کر کے اور کسی جانور کے اوپر بٹھا کے، گدھے کے اوپر بٹھا کے شہر کا چکر لگوا دے، چلو اس کی سزا پوری ہو گئی ہے۔ اور اگر کسی غریب سے زنا ہو جاتا، اس کو مکمل جو ہے نا وہی رجم بھی کرتے تھے، اور اگر یعنی شادی شدہ ہوتا، پھر دوسرا اگر شادی شدہ نہ ہوتا پھر اس کو کوڑے وغیرہ بھی، یعنی سارا نظام کتاب کے مطابق اس کے لیے کرتے تھے، اس کے لیے کوئی رعایت نہیں تھی۔ آج ہمارے پاکستان میں بھی یہی چل رہا ہے، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ امیر بندہ ہو تو رات کے 12 بجے بھی عدالتیں کھل جائیں گی، ایسے ہی ہے نا؟ امیر آدمی ہو تو رات کے 12 بجے بھی عدالتیں کھل جائیں گی، چھٹی کے دن بھی عدالت کھل جائے گی۔ غریب بندہ ہو تو رول رول کے ساری زندگی مر جائے گا، اس کے لیے فیصلہ نہیں آئے گا۔ اور اگلی نسلیں جا کے فیصلہ سنیں گی، جی جس کو ہم باعزت بری کرتے ہیں وہ کب کا مر بھی چکا تھا۔ کچھ سال پہلے ایک خبر میں آیا، اخبار میں تھا، اس میں جی وہ ایک بندے کو سزا سنائی گئی تھی، اور وہ سزا جو ہے نا وہ یہ تھی کہ جو ہے نا وہ اس کو پتہ نہیں 12 سال کتنے سال کو قید سنائی تھی۔ اب اس کے بعد دوبارہ اس کے لیے جو ہے نا وہ سنائی ہوئی، اب جو ہے نا وہ کیس پینڈنگ میں تھا، اور وہ بندہ پہلے ہی جیل میں بیچارہ رول رہا تھا، 12-13 سال ہو گئے، بیچارہ مر کھپ گیا وہ۔ اس کے بعد اس کا جو پینڈنگ تھی، وہ پہلے کیس رکھے ہوئے تھے، ان میں سے جو اس کا کیس سامنے آیا، وہ تفتیش وغیرہ کی، دیکھا جی یہ بندہ تو بری، کچھ بھی نہیں کیا اس نے،
یہ بندہ ہم بعزت بری کرتے ہیں، اور مر گیا تھا پہلے ہی بعزت بری ہم کس کو کر رہے ہیں؟ یعنی غریب بندے کے لیے وہی یہودیوں والا معاملہ چل رہا ہے، تو وہی یہودیوں والا نظام چل رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے۔ اور پھر یہ ہوا یہودیوں سے بھی نا ایک دفعہ ایک بندہ قتل ہو گیا ایک بڑے آدمی سے، اور ان کے ہاں یہ اصول تھا اگر کوئی یعنی امیر آدمی کسی کو قتل کرتا نا، غریب آدمی کو قتل کر دیتا تو کیا کرتے، بس تھوڑی بہت سزا دے کے جان چھوڑ دیتے اس کی۔ اگر غریب آدمی سے کوئی امیر بندہ قتل ہو جاتا نا، وہ 2-3 بندے مارتے ان کے بدلے میں، ایک بندے کے بدلے میں غریب وہ 2-3 بندوں سے قصاص دیا کرتے تھے۔ اس نے یہ بھی ساتھ تھا، یہ بھی ساتھ تھا، اس نے بھی مشورہ دیا تھا، اور 3-4 بندوں کو وہ قصاصاً قتل کر دیا کرتے تھے۔ واہ قصاص بڑا بندہ تھا نا، قصاص تب بھی تو پورا ہوگا۔ تو ایسے ایک دفعہ ہوا ان کے ساتھ جو ہے نا قتل ہو گیا۔ اب وہ چونکہ اس وقت نبی علیہ السلام کا دور بھی تھا، تو انہوں نے ایسے کیا کہ 2-4 بندے نبی علیہ السلام کے پاس جاسوسی کرنے کے لیے بھیجے، جاؤ ان سے یہ نا حکم پوچھو ان کے ہاں کیا ہے، رجم والا حکم ہے یا قصاص والا حکم، یعنی 2 باتیں یہاں پہ آتی ہیں، یا رجم والا یا قصاص والا۔ تو ان کے ہاں نا دیکھو جا کے، چونکہ وہ بعض احکام میں نرم ہے، اسلام میں بڑے احکامات نرم تھے، ان میں بڑے سخت احکامات تھے۔ جب یہ پتہ کر کے اگر ان کے ہاں نرم ہوا نا، پھر ان سے فیصلہ کروا لیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام بھی مدینے کے سردار تو تھے نا، یعنی فیصلے ان سے کروایا کرتے تھے، نبی علیہ السلام سے فیصلے کرواتے تھے، جو سردار اپنا مانتے تھے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے جب پگڑی رکھی جانی تھی عبداللہ بن ابی منافق کے اوپر رکھی جانی تھی، تو پھر نبی علیہ السلام کے اوپر رکھی گئی، گویا کہ نبی علیہ السلام وہاں کے سردار بھی تھے، فیصلے ان سے کروا لیا کرتے تھے وہ۔ تو نبی علیہ السلام سے ذہن بنا کے جاؤ، ان سے دیکھو اگر ان کی شریعت کے ہاں فیصلہ کو نرم ہے نا، پھر فیصلہ وہیں کروائیں گے، اگر سخت ہے تو پھر اپنے ہاں ہی یہیں پہ صحیح ہے، پھر اپنے پاس تو بدل بھی لے گئے، وہاں کام خراب ہوگا، وہاں تو بدلا نہیں جائے گا۔ اب کیا ہوا، اس نے بندے بھیجے انہوں نے نبی علیہ السلام کے پاس، جاؤ پوچھ کے آؤ۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے ہاں اس کا کس جو نا وہ رجم کا حکم ہی ہے یا بس تھوڑا بہت مار مور کے جان چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنی تورات لے کے آؤ، تورات میں کیا لکھا ہے؟ کہا جی نہیں، ہماری تورات میں تو ایسے ہی ہے، کوئی رجم رجم نہیں ہے، نہ قصاص کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ہے۔ عبداللہ بن سلام مسلمان ہو چکے تھے، یہودیوں کے عالم تھے بہت بڑے، وہ کہا نہیں یا رسول اللہ، رجم کا حکم بھی ہے، قصاص کا بھی ہے، رجم کا حکم اس میں ہے، قصاص کا بھی ہے اس میں حکم، یہ جھوٹ بول رہا ہے، آؤ ان کے مدرسے میں چلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن سلام کو ساتھ لیا اور ان کے مدرسے میں چلے گئے۔ آپ نے جو تم میں سے بڑا مولوی ہے اس کو بلاؤ بھائی، جو ان کا بڑا مولوی تھا اس کو بلایا گیا۔ ہاں جی، تمہاری تورات میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے نا؟ رجم بھی نہیں ہے ہماری تورات میں، قصاص ہے۔ کتاب لے کے آؤ اپنی، تورات اٹھا کے لاؤ۔ اب تورات لے کے آئے، اب پڑھنا شروع کر دیا، اب دیکھنا طریقہ دیکھنا، پڑھتے نا ایسے ہی پڑھتے یہاں سے نیچے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ درمیان سے چھوڑا نا، عبداللہ صاحب یہ ہاتھ اٹھایا نا ذرا، عجیب معاملہ، وہ ڈرامے باز تھے بھائی، مان لو وہ ہاں ہے، مان لیا، ہاں ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ تورات میں اپنے پاس سے جو آتا کرتے تھے، تعریفیں کرتے تھے، وہ نبی علیہ السلام سے پوچھنے گئے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے کہا تمہاری تورات میں جو ہے وہی حکم ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ پچھلی کتاب میں جو حکم صحیح تھا نا، بالکل صحیح احکامات تھے جن میں تحریف شدہ نہیں ہیں چیزیں، اگر وہ احکامات شریعت محمدیہ میں تبدیل نہیں ہوئے تو پچھلی شریعت والا ہی حکم چلتا ہے، پچھلی شریعت والا حکم ہی چلتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی حکم ہے، یعنی قصاص والا حکم پچھلی جو ہے نا کتاب میں ایسے ہی تھا، اب بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ سماعون للکذب، یہی وہ جاسوسی کرنے کے لیے آتے تھے، سماعون زیادہ سننے والے ہوتے تھے جھوٹ کو، اکالون للسحت، اور زیادہ کھانے والے ہیں حرام کو، فإن جاؤک، پس اگر وہ آئیں آپ کے پاس، فاحکم بینہم، آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، او اعرض عنہم، یا ان سے اعراض کریں، آپ کی مرضی ہے، فیصلہ کریں چاہے نہ کریں۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ سوال پیدا ہوتا ہے، جب آپ فیصلہ یعنی آپ کی قانون ہے تو پھر قانون میں فیصلہ کریں نہ کریں کا مطلب کیا ہے؟ اصل مطلب یہ ہے کیونکہ شریعت ابھی وہاں پہ حکومت جناب شرعی آئی نہیں تھی، صرف نبی علیہ السلام کو سردار مانا ہوا تھا، باقی شرعی حکومت نہیں تھی وہاں پہ۔ اب شرعی حکومت کا اگر بندہ ہو، یعنی شریعت کی جو ہے وہ حکومت بالکل اسلامی ہو اور حکومت موجود ہو، پھر تو وہاں جتنے بندے غیر مسلم بھی ہیں وہ بھی پھر فیصلے کس سے کروائیں گے؟
مسلمان کے جو قاضی ہوگا اس سے کروائیں گے، لیکن ان کے شادی کے، طلاق کے وغیرہ کے وہ ان کے اپنے مولوی وغیرہ کریں گے، لیکن باقی جو ہے نا وہ قصاص ہو گیا، قتل ہو گیا، ایسے جو معاملات ہیں ان میں جو فیصلہ کس کا چلتا ہے؟ مسلمان قاضی کا چلتا ہے، تو فیصلہ وہاں پہ ضروری کرنا ہوتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کو اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ اس وقت اسلامی حکومت آئی نہیں تھی ابھی تک، اس لیے اسلامی حکومت ابھی تک نہیں آئی، اس لیے آپ سے کہا جا رہا ہے آپ فیصلہ کریں، چاہے ان سے اعراض کریں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے اعراض کریں گے نا، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، آپ کا بگاڑ کچھ بھی نہیں سکیں گے، وہ نقصان آپ کو نہیں پہنچا سکیں گے، آپ میری حفاظت میں ہیں۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، لیکن اگر آپ ان کے ذرا فیصلہ کریں نا، فیصلہ پھر بھی کس کے ساتھ کرنا ہے؟ انصاف کے ساتھ کرنا ہے، انصاف سے نہیں ہٹنا، فیصلہ انصاف سے کرنا ہے۔ کیوں بلا؟ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ بے انصاف سے انسان سے اللہ پاک محبت نہیں کرتے ہیں، انصاف کرنے والے سے، انصاف کروانے والے سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود تھی، اس کے اندر احکامات سارے موجود تھے، پھر بھی کوئی حکم نبی علیہ السلام سے کروایا کرتے تھے، سوچتے تھے شاید وہاں پہ کام نرم ہو، وہی بات میں نے بھی بتائی ہے ساری، سوچتے تھے وہیں شاید کام کوئی نرم ہو، ہماری جان چھوٹ جائے۔ اللہ نے فرمایا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، وہ کیسے آپ کے جو نا وہ آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے، اس کو مان لے بس۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، یعنی وہ آپ سرم سے فیصلہ کروا کے بعض دفعہ مڑ جاتے، اور نہیں ایسے نہیں مانتے، بھیا کل ٹھیک نہیں، ساڈے مطابق نہیں ہے، منہ موڑ کے چلے جایا کرتے تھے، بعض دفعہ فیصلہ کروا کے اور منہ موڑتے چلے جانے، یہ ایسے نہیں ماننا، کل سارے مطابق نہیں کام بنے ہوئی۔ پہلے ذہن تو یہ تھا کہ چلو ہمیں کوئی نرمی مل جائے گی، وہ تو وہی ہے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ آپ کو فرمایا جا رہا ہے آپ ان سے اعراض کریں یا پھر فیصلہ کریں، اگر آپ دیکھیں کہ بندے ٹھیک ہے میرا فیصلہ مان لیں گے تو کر دیں، اگر نہیں تو چھوڑ دیں تو ہمارے۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ لوگ ایمان والے ہوں گے تو پھر ان کے لیے آپ کا فیصلہ ماننا ضروری ہے۔ آپ سے فیصلہ کروایا، پھر اگر آپ کا فیصلہ نہیں مانیں گے تو پھر فاروق اعظم کی تلوار بھی چلے گی۔ تو واقعہ ذہن میں آیا کو نہیں آیا؟ اور یہ منافق آدمی تھا، اس کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، یہودی سچا تھا، منافق جھوٹا تھا۔ یہ منافق آدمی بے ایمان تھا، جھوٹا تھا یہ، اور وہ یہودی اپنے معاملے میں سچا تھا۔ یہودی نے کہا جی فیصلہ تمہارے نبی سے کرواتے ہیں، نہیں یہ وہ اس سے کعب بن اشرف سے کرواتے ہیں، وہ یہودیوں کا بڑا تھا۔ اس نے کہا نہیں، آپ کا اپنے نبی کہتے ہیں تو نبی چھوڑ کے دوسرے سے فیصلہ کیسے کروایا جاتا ہے بھلا؟ کرتے کرتے بالآخر یہودی کی مانیں گے، اس نے نبی علیہ السلام سے فیصلہ کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، کیونکہ سارے ذرائع، سارے کچھ اسباب جو تھے وہ یہودی کی بات، یہودی کو سچا کہہ رہے تھے، یہودی کو آپ نے سچا کہہ دیا اور منافق کو جھوٹا قرار دے دیا۔ اب منافق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے وہاں باہر نکلا اور جو نا وہ آپس میں نہیں جی تھوڑی جی نا مزید وضاحت کروا لیے، مزید تصحیح کروا لیتے ہیں، نظر ثانی کروا لیتے ہیں، فاروق اعظم کے پاس چلتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، یہودی کو بولتے میں سچا ہوں، میں جہاں بھی جاؤں گا مسلمان جھوٹ نہیں بولیں گے۔ یہ اس وقت اس کا ذہن یہودیوں کا بھی تھا کہ میں جہاں بھی جاؤں گا مسلمان اپنے مسلمان کی رعایت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، سچا فیصلہ کریں گے، فیصلے میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہوگا، ذہن بنا ہوا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو فاروق اعظم کے پاس گئے، اس منافق نے بڑی چکنی چوپڑی باتیں، اس کا ذہن یہ تھا کیونکہ اپنا ذہن تو اندر سے خراب تھا کہ جب جاؤں گا فاروق اعظم کو دیکھتے ہی یہودی کو غصہ آئے گا، فیصلہ میرے حق میں کر دیں گے۔ ایسا بھلا ہو سکتا تھا؟ کبھی بھی نہیں۔ اس کا کیونکہ وہ خود بے ایمان تھا، اوپر سے کلمہ پڑا ہوا تھا، اندر سے بے ایمان تھا، اس کو سارے جیسے انسان خود ہوتا تو اس کو ویسے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اب جب فاروق اعظم سے جو اس منافق نے باتیں کی اور بڑی چکنی چوپڑی باتیں کر کے یہودی کی جب بات آئی، یعنی یہودی کی باری آئی، اب یہودی سے پوچھا ہاں بھائی، کہا جی ہم آپ کے نبی سے فیصلہ کروا کے آئے ہیں، میری مختصر بات صرف یہ ہے، ہم آپ کے نبی سے فیصلہ کروا کے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ اور آپ فاروق اعظم نے پوچھا اس منافق سے، ہاں بات ٹھیک کہہ رہا ہے یہ یہودی؟ ہاں جی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم تو ویسے ہی آپ کے پاس مزید تصحیح کے لیے آئے۔ کہا تو ٹھیک ہے بیٹھو، پھر آپ کے لیے فیصلہ کرتا ہوں۔ فاروق اعظم اندر گئے، تلوار لائے، اس منافق کی گردن اڑا دی۔ کہا جس کو میں نبی کا فیصلہ منظور نہیں، اس کے بارے میں فاروق اعظم کا فیصلہ یہی ہے۔ اللہ